وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں سورۃ الحدید کی میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ اللہ جل شانہ نے ان دو آیتوں میں انسان کی زندگی کے مختلف ادوار کی جانب اشارہ فرمایا، اور انسان اگر اس کو غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا درست فرمایا گیا انسان کے بارے میں۔ ترجمہ پہلے کر لیتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعلموا، کہ خوب جان لو۔ علم سے ہے یہ لفظ اور امر کا صیغہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوب سمجھ لو، اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی ہے کیا، جس زندگی کو ہم بہت بڑا سمجھ کر اور ساری ہی اپنی توجہ کا مرکز سمجھ کر گزار رہے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کتنی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی تو نام ہے کھیل کود کا۔ یہ کیا بات ہے، اصل میں بچپن کا شروع کیا ہے کہ بچپن جو انسان کا ہوتا ہے وہ کھیل کود کے اندر بسر ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی دلچسپی کس چیز میں ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ تو انسان بھی چونکہ ابتدا بچپن سے کرتا ہے، تو جب انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور کسی درجے کے اندر چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، سال 2 سال 2.5 سال 3 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے، تو اس کی دلچسپی کا سب سے بڑا میدان کھیل کود ہوتا ہے اور اس کو اس کا شوق ہوتا ہے۔ یہ بچپنا ہو گیا۔ وزینۃ، پھر ایک وقت آتا ہے ظاہری سجاوٹ کا۔ جب آپ نے اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو، کہ جب ان کی عمریں 13-14 سال کو پہنچتی ہیں تو اس کے بعد ان کو کچھ بننے سنورنے کا شوق شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ میرا بیٹا ہے 14 سال کا، میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا کبھی بال بنا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، تو میں اسے پوچھتا بھی رہتا ہوں کہ تم بہت وقت لگتا ہے تمہارا اب تو تیار ہونے کے اندر، پہلے تم آسانی سے تیار ہو گئے، فوراً اسکول چلے جاتے ہیں، اب تو تمہارا ایک اچھے خاصے 15-20 منٹ شیشے کے سامنے لگتے ہیں۔ تو یہ 14-15 سال کی عمر قرآن نے کہا ہے وزینۃ، کہ اب سجاوٹ کی اور ایک ہار سنگھار کی اور اس بات کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب میں کیسا لگ رہا ہوں اور مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا میرے بارے میں تاثر کیا ہے۔ یہ ابتدائی جوانی زینت ہے، جو جوانی کی بالکل جو ابتدا ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں، 13 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، اس میں زینت انسان کو اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد جو جوانی کا اگلا مرحلہ آتا ہے وہ تفاخر بینکم، اس میں انسان کو تفاخر کا شوق ہوتا ہے کہ میری چیزیں بھی دوسروں سے زیادہ بہتر لگے۔ اگر لڑکا ہے تو میری بائک، اور اگر میرا گاڑی چلا رہا ہے تو اس کی گاڑی، اور اس کے بعد اس نے اور جو اس کی تفاخر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا، یہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا کہ میرے پاس جو کچھ ہو وہ سب سے اچھا لگے۔ یہ عمر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان پھر جوانی گزر کر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھوں کے اندر کس چیز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، کہا کہ ان میں بوڑھوں کے اندر پھر مال کی ہوس بڑھ جاتی ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے لیے بھی، پھر بچوں کے لیے بھی، پھر تیسری نسل کے لیے بھی، پھر چوتھی نسل کے لیے بھی۔ آپ کسی سے ہی پوچھیں گے تو اس کی سیری نہیں ہوگی 10 نسلوں کا سامان کر کے بھی۔ اگر آپ اس کو گارنٹی دے دیں نا کسی بوڑھے کو کہ 10 نسلوں کی دولت جمع ہے، وہ کہے گا 11ویں نسل کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس کی قرآن نے تو نفسیات ہے انسان کی، اس سے قرآن بہت زیادہ واقف ہے، تو کہا کہ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اس کے بعد اس کو، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑھاپے میں جا کر انسان کو اولاد کی کثرت کی بھی حسرت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بچے تھوڑے اچھے ہوتے ہیں یا زیادہ؟ تو کہنے لگے کہ جوانی کے اندر تھوڑے بچے اچھے لگتے ہیں، بڑھاپے میں جا کے زیادہ بچے اچھے لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو چونکہ خود بڑا فعال، بھاگ دوڑ، ادھر ادھر
ایک اس کی عورت ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میری ذمہ داریاں کم سے کم ہوں، تو بہت زیادہ بچوں کا لاؤ لشکر اس کو نہیں اچھا لگتا. لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اب اس کی ساری حرکت بھاگ دوڑ دنیا کے اندر یہ تقریباً معطل ہو جاتی ہے. اب اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس کی اولاد ہوتی ہے. اب وہ جتنی زیادہ ہو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اولاد بڑی ہو چکی ہوتی ہے. جب انسان بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد بڑی ہو چکی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داریوں سے بندہ نکل چکا ہوتا ہے، لیکن ان کے ایک طرح سے ان کا پھل کھانے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اس کا دل چاہتا ہے میری اولاد زیادہ ہو اور بہت سارے بچے ہوں میرے. تو کہا کہ بڑھاپے کے اندر کیا کیفیت ہے؟ تکاثر، کثرت سے، تکاثر میں زیادتی ہو، فی الاموال والاولاد. بوڑھا چاہتا ہے کہ مال بھی بہت زیادہ ہو اور بچے بھی بہت زیادہ ہو. یہ تینوں زندگی کے مراحل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اعلموا، حیات دنیا یہی ہے کہ تم ایک دور آئے گا تمہارا کھیل تماشے میں گزر جائے گا، دوسرا دور آئے گا تمہارا زیب و زینت اور تفاخر میں گزر جائے گا، اور تیسرا دور آئے گا تمہارا مال اور اولاد کو بڑھانے کی ہوس میں گزر جائے گا. اور یہی تین ادوار اگر کسی کو طبعی زندگی ملے، یعنی وہ بچپن میں فوت نہ ہو جائے، جوانی میں فوت نہ ہو جائے، تو یہی تین ادوار جو ہے اس کا نام زندگی ہے. اس کی زندگی اور کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے. تو کہا کہ اس کی مثال، پھر اللہ تعالیٰ تو چونکہ مکہ کا معاشرہ سامنے تھا، عام قسم کے لوگ تھے، دیہاتی بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے لوگ ان میں، تو ان کو کیسے فرمایا کہ اس کی اگر تمہیں مثال سمجھنی ہو دنیا کی زندگی کی تو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسا کہ ایک بارش ہوتی ہے زمین کے اوپر تو کھیتی اگاتی ہے، بارشوں سے کھیتیاں اگتی ہیں، تو کھیتی اگاتی ہے ایک بارش سے. اور اعجب الکفار نباتہ، کفار سے مراد یا کسان ہے، اور وہ اس کسان کو جب جاتا ہے نا اپنی زمینوں کے اوپر اور وہ اپنی کھیتی کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. آجبہ کا مطلب خوش کر دیتی ہے کسان کو. وہ دیکھتا ہے کیا میری کھیتی لہلہا رہی ہے، کیسی سبز فصل نکلی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور پھر وہ پھر وہ مزید اپنے جوبن پر چلی جاتی ہے. فصل نکلی تھی اب اور اونچی ہو گئی، بالکل فصل وہ ہوئی، یعنی اپنے زور پر پہنچ گئی. فتراہ مصفرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہی فصل جس کا سبزہ لہلہا رہا تھا چند دن پہلے، اب وہ زرد ہونا شروع ہو گیا. زرد ہو جاتی ہے، دھان کی فصل بھی زرد ہوتی ہے، گندم بھی زرد ہوتی ہے. ثم یکون فتراہ مصفرا، مصفر عربی کے اندر زرد کو کہتے ہیں، تو صفراء بھی زرد کو کہتے ہیں. پھر وہ تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. جب گندم کی فصل کٹ جاتی ہے، آپ کبھی کھیت کے اندر جائیں کیا منظر ہوتا ہے؟ تھریشر لگا ہوا ہے، اس سے بھوسا ایک طرف جا رہا ہے، گندم کا دانہ دوسری طرف جا رہا ہے. مکئی کی فصل کے اندر آپ جائیں، مکئی کے سٹے انہوں نے نکال لیے ہوتے ہیں، سٹوں سے دانے ایک طرف نکل رہے ہیں، اور اس کے جو ہوتے ہیں، اس کے جو پودا، کٹا ہوا پودا ہوتا ہے، اس کو کسان ایک طرف لگا رہا ہوتا ہے، جانوروں کی خوراک ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہلہاتی ہوئی فصل چوری چوری ہو کر بوریوں کے اندر سمٹ کر چلی جاتی ہے. اگر کسان کی قسمت میں ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس کی قسمت میں نہ ہو، تو ایک بارش یا ایک زوردار ہوا یا ایک زوردار ژالہ باری اس کے اوپر آتی ہے، اس کی فصل کو وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس طرح فصل تمہیں ایسی نظر آتی ہے، انسان کی زندگی بھی ایسی ہے. کیا پیدائش ہے تو وہ ایسے جیسے ہلکا سا سبزہ نکلا ہے. پھر کہا کہ یہیجو کا مطلب ہے زور دکھاتی ہے فصل اپنا. تو یہیجو، انسان کا یہیجو کیا ہے؟ اس کی جوانی ہے. پھر کہا زرد ہو جاتی ہے. زرد ہونا کیا ہے؟ بڑھاپا ہے اس کا. پھر کہا چوری چوری ہو جاتی ہے. تو چوری چوری ہونا کیا ہے؟ موت ہے اس کی. تو جیسے فصل کے اوپر یہ ادوار آتے ہیں اور گزرتے ہیں، ایسے ہر انسان پر بھی ادوار آتے ہیں. ہر ایک کو اپنا دور دیکھنا چاہیے کہ میں اس میں سے کس دور سے گزر رہا ہوں، وہ انہی کیفیات سے گزر رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اور پھر کیا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. یہ دنیا ہے. اللہ نے کہا دنیا کے بعد آخرت کا ذکر کیا، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے. اللہ نے کہا آخرت میں دو چیزیں ہوں گی. دنیا میں 3 مرحلے جیسے ہیں، آخرت میں پھر 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو اور آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور یا دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. رضوان رضامندی کو کہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، خوشنودی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ اتنی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، اور یہ اتنی زیادہ انسان کی تمام تر فکر اور صلاحیت اور بھاگ دوڑ اور اوقات اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں صرف اسی کی نظر ہو جائیں. دنیا اتنی نہیں ہے کم سے کم
تو پھر کیا کرے انسان؟ تو فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ سابق کا مطلب ہوتا ہے دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے۔ کس کی طرف بڑھو؟ اللہ کی بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، زمین و آسمان کی چوڑائی جیسی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس پر یہ 2-3 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی موضوع کی مناسبت سے سن لیں۔ حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے سنا اور رسول اللہ نے فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی مال، کہ المال، کہ دنیا میں ہر امت جو پہلے گزری ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فتنۃ امتی المال، کہ میری فتنہ امت کا فتنہ مال ہے۔ مال سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مال تو دیکھیں حضرات صحابہ کے پاس بھی تھا۔ عثمان غنی کو تو غنی کہتے ہی اس لیے کہ اللہ نے مال دیا تھا، عبد الرحمن ابن عوف کو مال دیا تھا، صحابہ کو آخر سے۔ یہاں مال سے مراد وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو تھوڑا مال اللہ سے غافل کر دیتا ہے، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ زیادہ مال بھی ان کو اللہ جل شانہ سے غافل نہیں کرتا۔ تو جہاں پر بھی یاد رکھیے، جیسا کہا گیا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ یہاں پر بھی اس سے مراد تو خیال آتا ہے کہ اولاد تو بڑے بڑے نبیوں کی اولاد بھی تھی، اور تمام انبیاء کی اولادیں ہوئی ہیں، اور پھر خود نبی بھی تو کسی کی اولاد تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام یعقوب کی اولاد تھے آخر، تو یہاں پر بھی جب کہا جاتا ہے یہاں تو فتنہ آزمائش کے معنی میں، تو اس فتنے کا مطلب ہوتا ہے کہ فتنے سے مراد آزمائش۔ آزمائش کا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنا لیں، اور چاہیں تو اسی کے ذریعے سے اپنی آخرت تباہ کر لیں۔ یعنی چاہیں تو اسی کے ذریعے سے آخرت بنا لیں، اور چاہیں تو انہی کے ذریعے سے آخرت کو تباہ کر لیں، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مال ایک ایسی چیز ہوگی، اگر مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں، اپنے حقوق کی ادائیگی میں، فرائض کی ادائیگی میں صرف ہو رہا ہے، تو وہ مال اس کے لیے باعث خیر ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں غلط طریقوں سے کمایا جا رہا ہے اور غلط رستوں کے اندر لگایا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مال اس کے لیے تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان نقل فرمائے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ فارغ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ؟ ہم اردو کے مطلب لیتے ہیں ان چیزوں۔ فارغ ہونے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کام کاج چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہوتا اس سے۔ فارغ ہونے کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل کو فارغ کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنی نوکریاں چھوڑ دو اور اپنے کاروبار چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا دل لگایا ہوا ہے کسی اور جگہ میں، تو وہاں سے اپنے دل کو ہٹا لو۔ اگر تمہارا دل تمہارے مال میں لگا ہوا ہے، اگر تمہارا دل تمہاری اولاد میں لگا، اچھا دل لگنے کا مطلب کیا ہے؟ دل لگنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ایک ایسا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھی زیادہ ہو جائے، کہ وہ تعلق نہ ٹوٹے بے شک اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں دل لگنا۔ ورنہ تو کہا گیا ہے اولاد سے محبت کرو، اور اپنی والدین سے، یعنی اب آپ بتائیں ماں باپ سے دل لگانا مطلوب ہے یا نہیں؟ تو ماں باپ تو اللہ نہیں ہے۔ یہ دل لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو اس طریقے سے وابستہ کرنا کہ وہ احکامات الہی پر غالب ہو جائے، کہ آپ کہیں کہ بس یہ تعلق جو ہے یہ زیادہ قیمتی ہے میرے نزدیک بنسبت اللہ سے میرے تعلق کے،
یا اس تعلق کے تقاضے پورے کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کے تقاضے پورے کرنا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے اپنی اولاد کی خوشنودی کے لیے کوئی رشوت لیتا ہے یا کوئی اور کرپشن کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میں اپنی اولاد کی خواہشات پوری کر سکوں, تاکہ میں ان کی فرمائشیں پوری کر سکوں. اب یہ تعلق اللہ کے تعلق پر اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہوا ہے, ایک اور تعلق اس پر حاوی ہو گیا, یہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن گئی. تو اس سے اللہ نے فرمایا کہ تفرغ, فارغ کر دو اپنے دل کو, لعبادتی, میری عبادت کے لیے, میرے تعلق کے لیے, میرے احکامات کو ماننے کے لیے. املأ صدرک غنا, میں تمہارا دل غنا سے بھر دوں گا, میں تمہیں قناعت دے دوں گا, تمہیں اطمینان والی زندگی دے دوں گا, تمہارے پاس جو کچھ ہوگا تمہیں اس کے اوپر مطمئن کر دوں گا, تمہارے نصیب اور قسمت پر تم کو مطمئن کر دوں گا. دیکھیں, انسان سے اس کی قسمت تو کوئی کم نہیں کر سکتا اور اس کی قسمت اس پر بڑھا بھی نہیں سکتا. ملنا تو اس کو وہ ہے جو اس کی قسمت میں ہے. اصل بات یہ ہے کیا انسان اس پر مطمئن ہے یا نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان یہ دعا مانگا کرے کہ یا اللہ جو چیز میری قسمت میں نہیں ہے میرے دل سے اس کی خواہش نکال دے, کیونکہ اس کی خواہش کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں چاہتا رہوں, مانگتا رہوں اور اس کی کوشش کرتا رہوں, اگر وہ میری قسمت میں نہیں ہے تو مجھے کیسے ملے گی. ہمارے ایک استاد صاحب تھے, میں ان کے ساتھ, میں مدرسے میں پہلے سال میں پڑھتا تھا. ایک بہت دور دراز علاقہ تھا, پنجاب کا آخری ضلع ہے صادق آباد, میرا ننیال بھی ہے وہاں. تو ادھر ہمارے ایک استاد تھے مولانا نصر اللہ خان صاحب, مرحوم, فوت ہو گئے, بہت بڑے صرفی نحوی ہے, جو صرف نحو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے پہلے سالوں کے اندر, عربی گرامر, اس کے بڑے ماہر تھے. تو ہم ان کے پاس پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے تھے. تو ایک دفعہ میں استاد صاحب کے ساتھ, ان کی ایک پرانی سی جیپ تھی, میرے خیال ہے کوئی سن 55 ماڈل ہوگا یا کوئی 50 ہوگا, پتہ نہیں, کوئی وہ کم سے کم 50-60 سال پرانی چیز تھی. ایک عجیب, لڑکے اس کو مذاق میں چاند گاڑی کہتے تھے کہ اس کے اندر وہ چاند پر گئے تھے, وہ جو لوگ گئے تھے. تو ایک پرانی سی ایک چیز تھی. طلبہ ہوتے ہیں تھوڑے شریر سے ہوتے ہیں تو نام بھی رکھتے ہیں اس پر. تو ہم ان کی اس جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے کسی جلسے سے واپس آ رہے تھے. تو رستے کے اندر ایک, مجھے ابھی تک یاد ہے, ایک عام سی گاڑی تھی, کوئی سوزوکی مہران تھی یا آلٹو تھی, ایسی کوئی چیز تھی. تو وہ ہمارے سامنے سے گزری. تو استاد صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے عدنان خان کہتے تھے طالب علمی کے زمانے. تو مجھے کہتے ہیں کہ عدنان خان, ایسی گاڑی ہمیں بھی لے لینی چاہیے, اللہ سے دعا کرتے اللہ میں ایک ایسی گاڑی ہمیں بھی دے دے. تو میں کہا جی اچھی بات ہے. پھر ایک دم مجھے کہنے لگے, کہتے ہیں کہ ایک دعا پڑھی انہوں نے کہ یا اللہ, جو مصنون دعا ہے کہ یا اللہ جو چیز میری قسمت میں نہیں ہے میرے دل سے اس کی خواہش نکال. تو اگر یہ میری قسمت میں نہیں ہے, اور دل میں تو طلب تو پیدا ہوئی تھی, لیکن فوراً کو تنبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میری قسمت میں نہ ہو, میں خامخواہ اس کی طلب کر رہا ہوں. تو فوراً دعا پڑی کہ یا اللہ اگر میری قسمت کے اندر نہیں ہے تو اس کو میرے دل سے اس کی خواہش کو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا, کہ اگر تم اپنے دل کو فارغ کر لو گے میری عبادت کے لیے, میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا. غنا ایک سیری کو کہتے ہیں, ایک خاص قسم کی آسودگی کو کہتے ہیں, ایک خاص قسم کے اطمینان کو کہتے ہیں, ایک خاص قسم کی قناعت کو کہتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ, اور میں تمہارا فقر دور کر دوں گا. فقر کا مطلب ہوتا ہے جہاں انسان کی ضروریات پوری نہ ہو, بنیادی ضروریات, وہ فقر تمہارا میں دور کروں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اللہ نے کہا اور اگر تم نے اپنے دل کو فارغ نہیں کیا میری عبادت کے لیے تو ملأت یدک شغلا, میں تمہیں دنیا کے مشاغل میں پھنسا دوں گا. سارا دن تم پیپٹ مارو گے, کولہو کے بیل کی طرح چلو گے, ادھر سے ادھر بھاگو گے, ایک کام سے دوسرے کام سے پہلے. ملأت یدک کا مطلب ہے تمہارے ہاتھ بھر دوں گا, تمہارے ہاتھ فارغ ہی نہیں ہوں گے کسی وقت میں بھی. شغلا, دنیا کے شغل میں, دنیا کے پیچھے تمہیں لگا دوں گا. ولم اسد فقرک, اور تمہاری ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی. یعنی تم دنیا کے شغل میں دوڑ کے تھک جاؤ گے لیکن تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوں گی. تو یہ اگر تم اپنے دل کو میرے لیے فارغ نہیں کرو گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تیسری روایت, ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب دنیاہ اضر بآخرتہ, کہ جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرے گا, دنیا کی محبت, حب دنیا جس کے اندر ہوگی, اپنی دنیا سے محبت کا مطلب کیا ہے, دنیا کو ترجیح دے گا. اضر بآخرتہ, وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا. ومن احب آخرتہ, اور جس کو اپنی آخرت سے محبت ہوگی, اضر بدنیاہ
بظاہر وہ اپنی دنیا کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہوگا. یوں ہوگا, دنیا میں قربانی بھی آتی ہے, آزمائش بھی آتی ہے, دنیا کے بعض مواقع اس سے نکل سکتے ہیں اس کے ہاتھ سے, تو وہ ایسے لگے گا کہ جیسے اس نے اپنی دنیا کو کچھ نقصان پہنچایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى. تو تمہیں یہ نصیحت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ فَآثِرُوا, کہ ترجیح دو, ما یبقا, جو ہمیشہ رہنے والی ہے, علی ما یفنا, اس کو اس پر جو فنا ہو جانے والی ہے. کیا مطلب؟ آخرت کو دنیا پر ترجیح دو. اگر آخرت اور دنیا ٹکرا جائیں باہم آپس کے اندر, تو آخرت کو ترجیح دو, اور وجہ ترجیح تمہاری یہ ہو کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا فنا ہو جانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر حب دنیا سے بہت زیادہ منع فرمایا, اور دنیا کی تعریف یہی کی گئی ہے. دیکھیں, دنیا, ہم لوگوں کو اس معاملے میں غلط فہمی ہوتی ہے. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ پیسہ دنیا ہے, کوئی سمجھتا ہے کوٹھیاں دنیا ہے, کوئی سمجھتا ہے کاریں دنیا ہیں. یہ چیزیں دنیا نہیں ہوتی. دنیا اس بات کا نام ہے کہ آپ نے کسی چیز کو حیثیت اور اہمیت کیا دی ہے. ایک آدمی کی کوٹھی اس کی دنیا نہیں ہو سکتی, اور ایک آدمی کا جھونپڑا اس کی دنیا ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق ان ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق قلب کے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہونے کے ساتھ ہے. اگر کسی کا دل ایسے طور پر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اس کی محبت اس کے دل کے اوپر اتنی غالب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی مغلوب کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی مغلوب کر دیا, تو یہ اس کی دنیا ہے. اب یہ چاہے کوٹھی ہے یا یہ چاہے جھونپڑی ہے. اور اگر وہ اس کے دل پر غالب نہیں ہے, اور دل اس کا اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے, اور احکامات الہیہ کی اللہ نے اس کو پابندی کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے, تو کسی کے پاس پیسوں کی زیادتی یا چیزوں کی زیادتی, اس کو دنیا نہیں کہا جاتا اگر وہ اس مال کا حق ادا کر رہا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کی جامعیت ہے. پچھلے مذاہب میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پچھلے مذاہب کے اندر عیسائیوں نے جو اپنے لیے بنایا تھا تو رہبانیت کا مطلب یہی تھا کہ دنیا کی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرو. پیسے نہیں ہونے چاہیے, گھر نہیں ہونے چاہیے, کپڑے نہیں ہونے چاہیے, سب چیزوں کے اندر بالکل آخری درجے کے اوپر انسان رہے. تو وہ اس کو, تو اللہ جل شانہ نے اس کی طرف قرآن میں اشارہ کیا کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کو بنایا تھا. عیسائیوں نے, ہم نے آسمان سے ان کے اوپر رہبانیت ابتدعوها فما رعوها حق رعایتها, کہ انہوں نے اپنی جانب سے اپنے اوپر یہ پابندیاں عائد کر دی تھیں. یہ شریعت کا ان سے مطالبہ نہیں تھا. اس پہ انسان کو اس بات کی, اب یہ دنیا کی محبت اس کے دل سے کیسے, دو محبتوں کا ذکر آتا ہے. اگلی محبت پر انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے. ایک کو حب مال کہتے ہیں اور ایک کو حب جاہ کہتے ہیں. حب مال کا مطلب ہے مال کی محبت, اور حب جاہ کا مطلب ہے پوزیشن کی, ایک حیثیت کی, ایک دنیا کے اندر شہرت اور عزت کی, ایک خاص قسم کی, اس کی محبت کا دل میں ہونا. یعنی انسان ایک خاص قسم کا مقام اور مرتبہ چاہے. ان دو محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے میں رکاوٹ بتایا گیا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں بھی لفظ جو استعمال ہوا حدیث کے اندر کہ اگر تم وہ نہیں کرو گے یدا کا شغلاً, یہاں بھی شغل کا لفظ استعمال, کہ جب انسان کے دل میں اس کی محبت آتی ہے تو یہ ایک طرح کی ایک ہوس پیدا ہوتی ہے, اور وہ خوب زیادہ سے زیادہ اور اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ ہر وقت اپنی دولت کو ضرب دینے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ جو دنیا کے مالدار ترین لوگ ہیں, جب دنیا کی بین الاقوامی طور پر ایک وہ ہوتی ہے, یہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے, یا اس کے بعد دوسرے نمبر کا ہے, تیسرے نمبر کا ہے, ان سے اگر آپ کبھی پوچھیں کہ اتنی دولت کے بعد کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ انسان کیوں نہیں سمجھتا یہ کافی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ اور اس کی ہوس تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اگر اس کو ایک وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو, اگر اس کو ایک وادی سونے کی بھر کر انسان کو دے دی جائے تو یہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا, یہ کہے گا ایک اور ایک اور دے دی جائے تو کہے گا ایک اور. یعنی یہ اس کی فطرت یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں پر جا کر روک نہیں آئے گی, الا ہے کہ جب تک یہ اپنے آپ کو خود کسی جگہ پر جا کر کھڑا نہ ہو جائے اور کہے گا یہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, انہوں نے تجارتیں بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو دنیا کے مال اموال بھی بہت زیادہ دیے, لیکن وہ مال ان کے دل کی توجہ
یا اللہ جل شانہ کے احکامات کی ادائیگی کے راستے میں رکاوٹ نہیں تھا، بلکہ اس کی اور بھی اعلیٰ ترین طریقے کے ساتھ اس کی ادائیگی کا باعث تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اللہ نے مال دیا تھا تو یہ مال ان جگہوں پر استعمال ہوا جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھیں۔ دیکھیں مدینہ منورہ گئے نا تو ایک پانی نہیں تھا، ایک کنواں تھا، کنواں یہودی کی ملکیت تھا، تو آپ نے فرمایا، اور یہودی جو ہے پانی بہت مہنگا بیچتا تھا، غریب مسلمان لے نہیں سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا جو اس کنویں کو لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، حضور نے فرمایا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے جا کر وہ کنواں خریدا۔ اب یہ مال کا مصرف یعنی ایک طرف حضور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ مال اس کے اندر اس دن، یعنی ایسے موقعوں پر صحابہ کو مال کا پر کبھی رشک آتا تھا کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا تو یہ سعادت آج ہم حاصل کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو اس لشکر کی ضروریات پوری کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تو عثمان غنی نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر اس چیز کو، تو ان حضرات کے اموال کو اللہ جل شانہ نے ایک تو آئے حلال طریقوں سے تھے، پہلی بات یہ کمائے گئے حلال طریقوں سے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ دل نہیں لگا ہوا تھا، اور تیسرا یہ کہ وہ خرچ بھی انہی رستوں کے اوپر ہوئے، انہی کاموں کے اوپر ہوئے، اس لیے ایسے مال کو دنیا نہیں کہتے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے، حالانکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر اس کو ذکر کیا کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مالدار صحابی تھے، عثمان غنی سے بھی زیادہ مالدار تھے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، ان 10 لوگوں میں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہے، اور یہ صحابہ کی سب سے اونچی کیٹیگری ہے، یہ جو 10 لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ آخرت کے اندر میں نے حساب کتاب کو دیکھا، لوگوں کا حساب ہو رہا تھا، اور اس کی ہولناکیاں بیان فرمائیں، اور مطلب تھا کہ میں جنت کی طرف چلا گیا تو ایک ایک کر کے لوگ اپنا حساب دے دے کر آ کر مجھ سے مل رہے تھے، میرے پاس آ رہے تھے جہاں میں تھا جنت کے اندر۔ تو حضرت عبدالرحمن کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ عبدالرحمن تم بہت دیر سے آئے، تو حضرت عبدالرحمن بالکل دہل گئے کہ تو کہا کہ جب تم آئے تو ہانپ رہے تھے اور ٹائم بھی تمہیں بہت لگا میرے پاس آنے میں، تو میں نے تم سے پوچھا تمہیں دیر کیوں ہوئی، تو تم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال کا حساب دے رہا تھا۔ تو اس میں شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے اس کو بھی اپنے مال کا حساب دینے کے اندر اس چیز کو دیکھ کر وقت لگا، تو جس کا طیب ترین طریقے سے کمایا ہوا مال اور اعلیٰ ترین مصارف میں خرچ کیا ہوا مال اگر اس پر بھی یہ ہوا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے کمانے کے اندر بھی کچھ پتہ نہیں کیسے طریقوں سے کمایا، اور خرچ کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کن طریقوں سے خرچ کیا، حق بھی اس کے پتہ نہیں کہ مال کے حق ہم نے کیسے ادا کیے، زکوٰۃ کا بھی کوئی حساب نہیں۔ بعض لوگ زکوٰۃ کی بات یاد آئی، بعض لوگ زکوٰۃ کا ایک بڑا رف سا حساب لگاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جو یہ کاروبار بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گوداموں میں پڑے ہوئے مال کی زکوٰۃ کا کیا ہوگا، ریسیویبلز کی زکوٰۃ کا کیا ہوگا، قرضوں کی زکوٰۃ کا کیا ہوگا، اور کون سے ایسٹس کی زکوٰۃ ہوگی، کون سے کی نہیں ہوگی۔ اس علم کی تفصیلات حاصل کرنے کی زحمت نہیں کرتے، بس ایک لم سم سا اندازہ لگاتے ہیں کہ چلیں جی اتنی ہے چلو اتنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ 1 روپیہ بھی جس کا زکوٰۃ کا رہ جائے گا، 1 روپے بھی فرض زکوٰۃ کا جس کے ذمے ہو اور اس نے نہیں دیا، اگر یہ لاکھوں روپے بھی چیریٹی کر دے، اس 1 روپے کا عوض نہیں ہو سکتا جو اس کے ذمہ باقی ہے، اس سے اس کا قیامت میں پوچھا جائے گا، جیسے نماز کا پوچھا جائے گا۔ زکوٰۃ کا 1 روپیہ رہ جانا ایسے ہی ہے جیسے نماز کا رہ جانا، اور اگر آپ کی فرض نماز رہ گئی ہے، آپ 1 لاکھ نفل پڑھ لیں، وہ اس فرض نماز کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا، اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، اس کا عوض نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر 1 روپیہ زکوٰۃ کا رہ گیا کسی کے ذمے، فرض زکوٰۃ کا، تو 1 کروڑوں روپے صدقہ کر دے، اس روپیہ کا بدلہ نہیں ہوگا جو اس کو فرض زکوٰۃ کی دینے تھے۔ اس کی نیت ہوتی ہے زکوٰۃ میں کہ زکوٰۃ کی نیت سے دی جاتی ہے، اس لیے اس میں مال کا ذکر آ گیا۔ تو مال کے حقوق میں سے ایک چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ سورہ توبہ کے اندر جو آیات ہے کہ ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی، یاد رکھیں کہ اس زمانے کے اندر پیپر کرنسی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں کرنسی یہ سونے اور چاندی کو کہتے تھے۔ جو سونے کے سکے ہوتے تھے وہ دینار کہلاتے تھے، جو چاندی کے سکے ہوتے تھے وہ درہم کہلاتے تھے، اور کاغذ کی کرنسی کا رواج تھا ہی نہیں۔
تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، یعنی جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں اے اللہ کے رسول۔ تو صحابہ اس سے کانپ گئے اور حضور کے پاس آئے اس بات کو پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، کچھ نہ کچھ پیسہ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، تھوڑا بہت، یا تو یہ نہیں کہا گیا کہ بہت زیادہ ہو، کہا جو بھی جمع کرتے ہیں۔ تو ان کو یہی جواب ملا دربار رسالت سے کہ اس جمع کرنے سے مراد وہ مال جمع کرنا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے وہ اس حساب میں نہیں آئے۔ تو صحابہ اس کو اسی طریقے کے ساتھ سمجھے۔ اس لیے مال کے حقوق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کو کمایا حلال رستوں سے جائے، کسی قسم کی حرام کی اس میں آمیزش نہ آئے۔ حرام مال جو ہے اس کے بہت تباہ کن نتائج انسان کی اپنی زندگی پر بھی اور اس کی اولاد کی زندگیوں کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہے کہ انسان ان کو حرام کھلائے، حرام کما کر ان کو حرام کھلائے، اس سے زیادہ بڑا ظلم اپنی اولاد پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز یہ کہ حلال کمایا جائے، دوسری چیز یہ کہ اس کے حقوق مال کے ادا کیے جائیں۔ تو مال کا ایک حق یہ ہے کہ سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی اور اسراف نہ کیا جائے۔ یہ مال کی ناشکری ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر اس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی ایک بڑی پنجاب کے اندر ایک شادی کا بڑا چرچا ہوا تھا کہ اربوں روپے اس شادی کے اوپر لگا دیے گئے، اور کسی نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا، خبریں اخباروں کے اندر آئیں، اس پر وہ سارا کچھ ہے۔ ابھی مجھے کل پرسوں کسی نے بتایا کہ اس بندے کا، وہ دبئی کا آدمی تھا، اس کا دیوالیہ نکل گیا، جیل کے اندر اربوں روپے ایسے اڑائے شادی پر کہ اخباروں کے اور لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ کیسے شادی کی۔ تو لیکن فضول خرچی اور اسراف، تبذیر، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر دیر سویر دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے انسان کی، اور یہ اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کی ناقدری ہے، اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ تیسری چیز اس میں یہ کہ جو انسان اپنے مال کے اندر غریبوں کا، مسکینوں کا، لاچاروں کا حق رکھے گا تو اللہ جل شانہ ان کے اس حق کی برکت سے اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہے جو اس کے حقوق ہیں۔ باقی جو اس کے ساتھ دل لگنا ہے اور اس کے ساتھ ایک انسان کی ایسی محبت اور ایک ایسی شیفتگی کا پیدا ہو جانا کہ وہ ہر چیز کے اوپر غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی غالب آ جائے۔ دیکھیں میں اس کی مثال آپ سے عرض کروں۔ اب یہ دکانیں ہیں ہماری، مارکیٹ ہے ہمارے ساتھ، جب اذان ہو جائے تو حکم یہی ہے کہ اب فرض نماز کا وقت ہے نا، تو یہ دکانیں بند ہو جانی چاہیے۔ اب اگر اس حکم کی قدر ہو، گاہک کی بجائے اللہ کے حکم کی قدر ہو کسی کے پاس، کہ وہ گاہک کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑے، کہ گاہک شاید آ نہ جائے تو ایک بندے کی جماعت چھڑوا دیتے ہیں، اس کی بجائے وہ اگر اذان کے بعد اپنی دکان کو بند کر دیتا ہے، نماز کے بعد دوبارہ کھولتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے کہ اس باقی وقت کے اندر جو مجھے کمائی ہوگی وہ کہیں بدر جہاں زیادہ بابرکت ہوگی بنسبت اس وقت کے جس وقت کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال کر اپنی نماز ضائع کی، یا اپنے کسی ملازم کی ضائع کی، یا اپنے کسی بھائی کی ضائع کی، یا کسی اور کی۔ ان چیزوں پر کیونکہ اس میں آیا قرآن شریف میں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اصل لوگ تو وہ ہیں جن کو ان کی تجارتیں اور ان کے کاروبار اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع کا ذکر ہے، خرید و فروخت باقاعدہ، کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، خریدتے اور بیچتے ہیں، وہ تجارتیں بھی کرتے ہیں، یا آج کل کے دور کے حساب سے آپ کہیں وہ دفتروں میں بھی بیٹھتے ہیں، وہ کھیتوں میں بھی، جو بھی کسی کے ذریعہ ہے، لیکن یہ ذرائع ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ گھروں کے اندر خواتین جو بیٹھی ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جماعت کی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، اور چھوٹی عمروں سے ڈالنی چاہیے، کہ بچے جب بچے ہوں ان کو اگر مسجد جانے کی عادت ہو، آہستہ آہستہ جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان کو اس کے ساتھ، تاکہ ان کو اس بات کی عادت جو وقت ان کو یہ عادتیں پڑھنے کا ہے اس وقت سے پڑھے، ورنہ بعد میں بڑے ہو کر پھر عام طور پر اس بات کا خیال نہیں رہتا۔ بڑے ہو کر پھر مائیں بعض اوقات پریشان بھی ہوتی ہیں کہ بچہ مسجد نہیں جاتا، مہینوں نہیں جاتا، سالوں نہیں جاتا، حالانکہ جس وقت وہ جا سکتا تھا کہنے سننے سے اس وقت اس کو بھیجا نہیں گیا ہوتا۔
تو اللہ جل شانہ مال کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور اپنی محبت اس کی جگہ ڈال دے، اور جتنا بھی مال جس کو عطا کیا اللہ جل شانہ ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام کو معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے دل میں اپنی محبت اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ دنیا کی وہ ناجائز محبت جو تیرے احکامات کے اوپر غالب آ جائے یا اللہ ہمیں اسے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، باہم آپس کے اندر محبت اور رشتوں کا احترام نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے مستورات کو، ہماری خواتین کو ان کی طرف جو احکامات متوجہ ہیں اللہ جل شانہ کے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام آخرت کی زندگی کا استحضار نصیب فرما، ہر آنے والے دن کو گزشتہ دن سے بہتر فرما، قبر کی زندگی کو بہتر فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان پر موت نصیب فرما، جب دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔